خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی محیب اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے آج خداوند کی محبت پر غور کریں گے۔ جیسا کہ ہم خدا کے کلام میں حق میں دیکھتے ہیں، مقدس جون جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اگر 3:16 جو بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے اور مسیحی لوگوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ خدا کی ذات معتبر جو محب الخدا ہے، جو محبت کا عظیم دیوتا ہے، جس کا ایسا کوئی اور نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند کا خادم مقدس پول جو ہے وہ بھی اسی طرح اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ بھی یسوع مسیح میں خدا کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہوگا، یا تو یہ کہ یسوع مسیح میں خدا کی محبت، یا پھر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں گے کہ کون مسیح کی محبت سے ہم کو جدا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا خادم یوں لکھتا ہے، اگر دیکھیں رومیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے، یعنی 31 سے لے کر باب کے آخر تک 39 تک 39ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس کو دیکھیں تو لکھا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں۔ مقدس پولس رسول اوپر ایک لمبی ڈیٹیل کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ 8ویں باب کو رومیوں کو پڑھیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سجیسٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ ضرور اس 8ویں باب کو پڑھیں، اور خداوند کا کلام آپ کو بڑی بہت بڑی تسلی اس پہ دے گا اور آپ کو مسیح کے ساتھ اپنا پن نظر آئے گا۔ اسی لیے مقدس پول یہ کہتے ہیں، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ وہ بڑی جو اوپر لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کے متعلق بیان کر کے، خداوند کی محبت کا اظہار کر کے، روح القدس کا اظہار کرتے ہوئے، اور غیر قوموں کی مخالفت جسمانی اور روحانی ونڈ کرتے ہوئے جسم کی وہ نیچے آ کر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ خدا کا خادم یہ فرماتے ہیں کہ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارے مخالف ہے۔ خدا کیا ہمارے ساتھ ہونا، خدا ان کی ہماری زندگی میں موجودگی، روح القدس کا ہماری زندگی میں کام کرنا، ہماری زندگی کے تمام تر پہاڑوں کو، مشکلوں کو ہٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر خدا کے کلام کو اسی باب کی 26ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے اور ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بڑھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا باپ ہونے کی صورت میں اس نے ہم سے محبت کی ہے، بیٹے کی صورت میں اس نے ہمارے لیے، اپنے تمام مقدسین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے فدیہ دیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی صورت میں خدا ہمارے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ مسیح خداوند نے بھی کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو ہمیشہ اب سے لے کر، ابدیت سے لے کر ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب سے لے کر وہ کبھی تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوگا، اور آنے والے حالات واقعات کے متعلق وہ تم کو آگاہ و باخبر کرے گا۔ اس لیے خدا کا خادم مقدس پول یہ فرماتے ہیں، خدا کا رسول یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے۔ آگے جا کر وہ اس کو بیان کرتا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا۔ اس کی محبت یہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا بلکہ حوالہ کر دیا۔ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا جب ہم گنہگار تھے۔ ہمارے بچاؤ کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے
بچائے جانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو فدیہ کے طور پر جب دے دیا تو وہ باقی چیزیں ہم کو کیوں نہ دے گا؟ جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور آگے خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست بال ٹھہراتا ہے۔ بڑا پریویلیج ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں خدا کے لوگوں کے اگینسٹ بات کرنے کا، اس لیے ایک اسے اپنے بیٹے یسوع کو دے کر کے ہم سب کو جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ ہاللویا۔ اور آگے لکھا ہے کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، خدا کی دہنی طرف ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ہاللویا۔ یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ یسوع مسیح ناصری کی طرف سے بخشا گیا ایک خاص انعام، ایمان خدا کی طرف سے توفیق ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ باپ ذات کبریا خدا قدوس کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہماری شفاعت کرتا ہے، زندہ ہے۔ کون ہم کو، اس لیے وہ کہتا ہے، اسی لیے خدا کا خادم مقدس پولس یہ فرماتے ہیں، وہ چلا اٹھتے ہیں بڑی بلند آواز سے، بڑے زور سے، بڑے روح سے مامور ہو کر وہ کہتے ہیں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت وہ اس پہ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارے مخالف کون ہیں، کون کون سے ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں یسوع کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں۔ وہ ان کی ونڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ، تلوار، چنانچہ لکھا ہے یہ وہ مصیبتیں ہیں، یہ وہ دکھ ہیں، یہ وہ دشمن ہیں جو مصیبت کی صورت میں، تنگی کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، کال کی صورت میں، خطرے کی صورت میں، تلوار کی صورت میں، یعنی موت کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر ان دشمنوں کو ہر ایک میں سے میں الگ الگ اس کی تشریح کروں تو یہ ایک لمبا پیریڈ ہوگا۔ میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ بیان کرتا ہے خدا کا خادم ان کو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں۔ اور آگے خدا کے کلام مقدس پہ پھر وہ لکھتا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے خداوند سے بات کرتے ہوئے اس بات پر نازا بھی ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ خدا کی محبت کے وسیلہ سے، جس نے ہم سے محبت رکھی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کن کو؟ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ان لوگوں کے لیے غلبہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے فتح ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ عزت آنر ہے جو خداوند کی ساری محبت میں، اس میں جیسے لکھا ہے تو اپنے خدا کی پورے دل، پوری جان، پوری طاقت اور پورے اپنے روح سے جو ہے وہ خداوند کی عبادت کر، بندگی کر، اس سے محبت کر اور اس کے ساتھ لپٹا رہے۔ خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے، مقدس پولس اپنی زندگی کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ مسیح کی محبت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو عظیم بات ہے، خوش آئین بات ہے، خوشی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان ساری صورتحال میں، تنگی میں، مصیبت میں، دکھوں میں، تلوار میں، کال میں، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اور لکھا کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی۔ کیا ہے جی؟ نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ میرے عزیزو، یہ ایک مسیح ایماندار کی زندگی کا ورتیرہ ہے، یہ ایک مسیح ایماندار کی زندگی کا سٹیٹس ہے، یہ ایک مسیح ایماندار زندگی کا لیول ہے،
یہ آپ کی عزت اس میں ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. آج کے اگر کنڈیشنز کو دیکھیں، ہمارے لوگ ذرا کے سے لالچ میں سے اپنے زندگیوں کو، خاندانوں کو، اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی طرف. یہ بیٹیوں میں، بیٹوں میں، نوجوان لوگوں میں یہ ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے. یہ وہ شیطان ہے، دشمن ہے، ابلیس ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ خداوند کی محبت میں پروان چڑھیں. آئیے خوبصورت انعام ان لوگوں کے لیے دیکھیے. پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جو لوگ اس مسیح کی محبت میں قائم رہیں گے، کال میں، وبال میں، مصیبتوں میں، لان تان میں، جب لوگ آپ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھیں، جب لوگ آپ کی مخالفت کریں، کیونکہ اگر نہیں کرتے تو آپ ریئل میں مسیحی نہیں ہیں، آپ خداوند کی محبت کو نہیں جانتے. اس لیے لکھا کہ میرے نام کے سبب سے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. یہ خدا کے کلام کی صداقت ہے، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ ٹل نہیں سکتا. اس لیے نہیں ٹل سکتا کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. یہ تو جل جائیں گے، ٹل جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، لیکن کلام جو آسمان پر قائم ہے وہ نہیں ٹلے گا، وہ قائم ہے، وہ ٹل ہے، وہ زندگی دے گا آپ کو، اور کثرت کی زندگی. یہ اس کا کلام ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے. یہ انعام ہے خدا کی محبت کا، کیونکہ لکھا ہے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ اس نے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. ہاللیلویہ. یہ انعام ہے، یہ خداوند کی طرف سے بہت بڑا ایک میراث کا حصہ ہے جو خدا ان کو دیتا ہے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو مسیح کی محبت کو جانتے ہیں، جو مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہیں. لکھا ہے 10ویں آیت میں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں آئی، سوچوں میں بھی نہیں آئی، کسی نے دیکھا نہیں، اندیکھی چیزیں خدا نے آپ پر ظاہر کر دی. یہاں تک کہ اس نے آپ کو دل کو اپنا مقدس ہیکل ٹیمپل بنا لیا کہ اب خدا تم میں رہ کر چلے بسے گا. میرے عزیزو، اگر ہم واقعی مسیح ہیں تو کیا ہم روح القدس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں خدا کا روح ہے؟ کیا ہم خدا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں جلال پائے؟ دنیا کی چیزیں، اچھا کھانا پینا، پہناوا، یا دنیا کی ٹپ ٹاپ عیش و عشرت زبائش اگر آپ کو دھوکہ دیتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کے دشمن ہیں. میں آپ کو آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دیکھیں، جس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کلمہ ہوتے ہوئے خود کو قربان کر دیا. کیا یہ دنیا کی چیزیں، یہ عشائش، یہ زندگی کی رونقیں جن کے پیچھے لگ کر آپ اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں، خاندانوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، قوم پہ دبے کا سبب بنتے ہیں، اپنی قوم کو، مذہب کو چھوڑتے ہیں، غیروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیا یہ ان کا مول ہے؟ میرے عزیز نوجوان بیٹیوں، بیٹوں، میرا آپ کے سامنے یہ پیغام ہے، بلکہ خدا میں التماس ہے، خدا کے لیے مسیح کی محبت کو جانیے، اسے نہ چھوڑیے. ہمیشہ کی زندگی کو کبھی ان دنیا کے لالچ میں آ کر، خیال میں آ کر، ابلیس کے دھوکے اور فریب میں آ کر ہمیشہ کی زندگی کو خراب نہ کیجیے. خدا باپ کی محبت کو دیکھیے اور اس بات کو اپنا کلمہ بنا لیجئے، ذکر بنا لیجئے، ورد بنا لیجئے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. آئیے مسیح کی محبت میں بینگ مسیح جینا اور مرنا سیکھیے. مقدس پولس کے پاس بڑا مکاشفہ تھا. وہ اس لیے فرماتا ہے کہ میرا زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع. آئیے اپنی زندگی میں دیکھیے کہ میری گواہی کیسی ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اگر میں مر جاؤں تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ آپ کی منزل کہاں ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ سو گاڈ بلیس یو.
خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل دے کہ آپ مسیح کی محبت میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر چیلنج میں لپٹے رہیں۔ یقیناً خداوند آپ نے اور مجھے، خداوند نے آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دی ہے۔ اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو پھیلانے کا سبب بن سکیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔